السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مرد مجاہد کی جس نے اسلام میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے جس کو آج تک کوئی نہیں دوڑا سکا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں عرب کی سرزمین پر آنکھ کھولنے والے بچے کی، جو کہ اپنے فہم و فراست و علم اور دانشوری سے جانا جاتا تھا۔ اس کے والد ولید کا شمار عرب کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الولید کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ اس نے نہایت شاہانہ طرز پر زندگی گزاری۔ اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ اس بچے نے نہایت شاہانہ انداز میں زندگی گزاری۔ اس کے باوجود اس کو کھیلوں، جنگوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا بچپن سے ہی شوق اور جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی، اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان تمام خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ پاسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ آپ رضی اللہ نے کشتی میں عرب کے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار عرب میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ کا مقابلہ اپنے ماموں زاد بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو گرانے کی مکمل کوشش کر رہے تھے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید کا داؤ چل گیا اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو پٹخ دیا، جس سے ان کی بٹلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے ہاتھ آیا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ تمام جنگوں میں پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی اور حالات کا تجزیہ کرنے میں آپ رضی اللہ کو کمال حاصل تھا۔ قبول اسلام سے پہلے کفار اور مسلمانوں کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کفار کے سپہ سالار ہوتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ تو ضرور سنا ہوگا جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ پہاڑی کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ یہ وہ پہاڑی تھی جس سے کفار مسلمانوں پر پیچھے سے بھی حملہ کر سکتے تھے، اس لیے وہاں پر چند مسلمانوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو یہ ہدایت دی کہ مسلمان جنگ جیتیں یا ہاریں، تم لوگوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور وہ فتح کا جشن منانے لگے اور مال غنیمت لینے لگے، تو ان دستوں نے اپنی جگہ چھوڑ یہ دیکھنا تھا کہ کفار کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے دوبارہ مسلمانوں پر پہاڑی کے راستے سے حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں سنبھل سکا اور ان کی صفیں اکھڑ گئی۔ وہ جو فتح کا جشن منا رہے تھے، اب میدان کا پورا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سارے صحابہ کو شہید کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی وجہ سے ہی شہید ہوئے تھے۔ جب ان کی زبان سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے لیے حرف بد دعا نکلا تو قرآن پاک میں آیا کہ اللہ چاہے جس کو ہدایت دے دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے لیے اسلام قبول کرنا نہایت ہی مشکل تھا، کیونکہ قرآن پاک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے والد ولید بن موہیہ کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ کے قبول اسلام کا واقعہ انتہائی دل۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اکثر بے چین رہا کرتے تھے۔ وہ اسلام کے روز پھیلنے سے کافی پریشان تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر عمرہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہوئے، تو اسی بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اپنا گھوڑا لے کر وہاں سے نکل گئے اور صحراؤں میں بھٹکنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کے بھائی نے ان کو خط لکھا، اے خالد، تم اندھیری دنیا سے نکل آؤ اور اس اسلام کو اپنا لو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم جیسا سمجھدار انسان اسلام سے اتنا دور کیوں ہے۔ تم اللہ کے دین کو اپنا لو اور حق اور سچ کی روشنی میں آ جاؤ۔ اس خط سے ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگی اور انہوں نے ادھر سے اپنا گھوڑا واپس لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو اپنا لیا۔ تو اب ہم بات کریں گے اس جنگ کے بارے میں جس میں خالد بن ولید رضی اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے پہلی بار حصہ لیا۔ تو سب سے پہلے اس جنگ کے پس منظر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ جنگ کیوں اور کس بنا پر ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایمبیسڈر رومن امپائر کی طرف بھیجا جس کو غسانی کنگڈم نے قتل کر دیا۔ ایمبیسڈر کو قتل کرنا جنگ کے مترادف ہے، نہ صرف اس زمانے میں بلکہ ابھی بھی اس کو بہت بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمبیسڈر کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا، اور یہ اس وقت کا مسلمانوں کا سب سے بڑا دستہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی مسلمان اتنی تعداد میں جنگ کے لیے نہیں تیار ہوئے تھے۔ رومن اور پرشین امپائر اس وقت کی سپر پاور تھی، جیسے کہ آج چائنا اور امریکہ ہیں۔ ان سے جنگ کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ یہ رومن امپائر کا پیک دور تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی عربوں نے رومن امپائر پر حملہ نہیں کیا تھا۔ جب عربوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کا پتہ چلا کہ مسلمان 3000 کا لشکر لے کر رومن امپائر پر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت مذاق کرایا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ ان 3000 کو ختم کریں گے اور اس کے بعد مدینہ پر حملہ کریں گے۔ ان 3000 میں سے کسی ایک کا بھی زندہ واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لیڈر حضرت زید بن حارث رضی اللہ کو بنایا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ فوج کو بتایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب تمہارے نیکسٹ لیڈر ہوں گے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ کے بھائی تھے، اور اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد تمہارا نیکسٹ لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہے۔ اور اس لشکر کو وہاں جانے کی ہدایت ملی جہاں پر انہوں نے ایمبیسڈر کو مارا تھا، یعنی کہ غسانی کنگڈم میں۔ لشکر کی روانگی سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت دی کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بچے، بوڑھے اور عورت کو نقصان نہیں پہنچانا اور درخت بھی نہیں کاٹنے۔ حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ 3000 کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ رستے میں مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ رومن امپائر 2 لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 3000 ورسز 2 لاکھ۔ مسلمان اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ایمبیسڈر کو مارا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ واپس مدینہ جا کر اور فوج کا بندوبست کرنا چاہیے، اور پھر حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ ہمارے پاس پیچھے جانے کا کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو شہید ہوں گے یا پھر جنگ جیتیں گے۔ یہ ہوگی تقریباً 3000 کی فوج، اور یہ اس کے سامنے 2 لاکھ کی فوج۔ یہ جنگ موتا تھی جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے ایک سپاہی کی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ یہاں کفار کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین حکمت عملی اپنائی گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے جنگ کے میدان سے، اور وہ موتا کی 2 پہاڑیوں کے بیچ جا کر رک گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ادھر ادھر دونوں طرف پہاڑیاں تھیں اور بیچ میں مسلمان اور کفار کا لشکر۔ فائدہ یہ تھا کہ کفار مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف سامنے سے ایسا کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس اگر مسلمان میدان میں ہوتے تو وہ ان کو گھیر لیتے چاروں طرف سے، اور ایک بھی مسلمان کو زندہ واپس مدینہ نہ جانے دیتے۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی قیادت کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی۔ اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، مگر جس ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ جنگ کے بعد جب آپ رضی اللہ کے جسم کو دیکھا گیا تو اس پر 50 کے قریب نشان تھے، جو کہ صرف اور صرف فرنٹ پر تھے، پیٹھ پر کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ ان کے بعد نیکسٹ لیڈر عبداللہ بن رواحہ تھے، جنہوں نے بہت سخت لڑائی کی، لیکن اس کے باوجود وہ شہید کر دیے گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد ایک شخص نے جھنڈا اٹھایا اور زور زور سے کہنے لگا کہ جلدی سے اپنے لیے کوئی لیڈر منتخب کر لو، اس سے پہلے کہ ہم بکھر جائیں۔ جنگ کے دوران ہی تمام لوگوں نے متفقہ فیصلے کے تحت اس شخص کو اپنا جنرل بنایا جو کہ اس سے پہلے محض ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہا تھا، اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کفار پر 9 تلواریں توڑ چکے تھے ابھی تک۔ یہ جنگ 1000 کلومیٹر مدینہ سے دور ہو رہی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہوتے ہوئے بھی تمام مسلمانوں کو جنگ کا احوال بتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زید نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید کر دیا گیا، اور پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اب جھنڈا سیف اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے حصہ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ 2 لاکھ کی فوج کے سامنے ان کے مٹھی بھر افواج کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو انہوں نے ایک گیم پلان کی۔ اگلے دن انہوں نے اپنی فوج کو ری شفل کر دی، یعنی کہ دائیں والے بائیں، بائیں والے دائیں اور آگے والے پیچھے کر دیے، جس سے کفار نے جب نئے چہرے دیکھے اور ان کے چہرے کا جوش دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ اب یہ نئے لوگ آئے ہیں اور ان کو مدینہ سے مدد مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑوں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور ڈرمز کی آواز آ رہی ہے۔ وہ سمجھے کہ مسلمانوں کو اب مدد مل چکی ہے اور مدینہ سے ایک اور لشکر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔
مسلمانوں کا لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگ گیا اور کفار سمجھ گئے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ ان پر دوبارہ حملہ کریں جب وہ ان کی طرف بڑھیں، مگر کفار نے ان کا پیچھا نہ کیا اور مسلمانوں کا لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مدینہ کی طرف بڑھنے لگا اور بحفاظت پہنچ گیا۔ جب وہ مدینہ میں پہنچے تو لوگوں نے انہیں سخت برا بھلا کہا کہ یہ جنگ سے بھاگ کر آ گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنگ سے بھاگ کر نہیں بلکہ فتح یاب ہو کر آئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جس میں انہوں نے رومن امپائر کو چیلنج کیا، تو عرب کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں رومن فوج کا زیادہ نقصان۔ اس لڑائی میں بھلے ہی مسلمانوں نے کوئی علاقہ فتح نہیں کیا تھا، لیکن یہ لڑائی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ اور بلند ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی انہوں نے رومن امپائر کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ اس جنگ میں خالد بن ولید نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہونے لگے، کئی لوگ پہ در پہ اسلام میں داخل ہونے لگے، مدینہ کی چھوٹی سی ریاست سے مسلمان پورے عرب میں پھیلنے لگے تھے۔ اس جنگ میں پہلی بار خالد بن ولید رضی اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی ساری جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے 200 کے قریب جنگیں لڑی، لیکن وہ کبھی بھی نہیں ہارے، بھلے ہی وہ اسلام سے پہلے کی تھی یا بعد کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔